آخری سوال ہے بھائی، مریم نواز صاحبہ جو وردی پہن کے آ گئی تھی، اس کے حوالے سے آپ کی کیا رہا ہے؟ اس طرح کا اقدام کرنا چاہیے؟ کیا میسج جا رہا ہے یہ؟ لیکن مریم بی بی ہماری بڑی بہن ہے. میں سمجھتا ہوں یہ وردی چھوڑیں. ہم جب بچے ہوتے تھے وردیاں پہنتے تھے. کام کریں جس کام کے لیے آپ آئی ہیں، لیکن بصد احترام آپ تو جیت کے ہی نہیں آئیں، تو جس کام کے لیے بھیجی گئی ہیں وہ کام کم از کم کر لیں. جہاں تک وردی کا تعلق ہے، وردی عزت کا ایک بہت بڑا استعارہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کام، امپورٹنٹ کام اور ہیں، وہ کرنے چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ مینڈیٹ وہاں نظر آئے جنہوں نے ووٹ دیا ہے. عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو پابندی ہے میڈیا میں، جی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے ہم ملاقات نہیں کریں گے، لیکن شہریار افریدی صاحب کا ایک بیان آج کل گردش کر رہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کریں. دیکھیں، کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اسی صورت میں میں عرض کرتا ہوں، ایک تو بڑی اہم بات بیگ صاحب نے بتائی جو بہت ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کے بیان پہ پابندی کیوں ہے. عمران خان صاحب پہ کیا ان کو آئین پاکستان معطل ہے جو ان کے بیان پہ پابندی ہے؟ ان کے آئین سے مابرہ بات کی ہے. ان کے کسی بھی اسٹیٹمنٹ پہ میڈیا میں پابندی نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، ہم جمہوری جماعت ہیں، ہم سب سے زیادہ سٹرگل کرنے والی جماعت ہیں فی زمانہ. سب سے زیادہ مشکلات ہم نے سہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے حکومت سے ان نکات پہ بات ہو سکتی ہے جو وہ نکات ہیں جس پہ ہم قوم کے سامنے مضبوط کھڑے ہیں. اور وہ یہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی، اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی. اب حکومت اپنے نکات پیش کرے تاکہ وہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھ دیے جائیں کہ حکومت ان باتوں پہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے. اگر عمران خان صاحب اجازت دیں گے تو پھر مذاکرات ہوں گے. مذاکرات جب بھی ہوں گے آئین کے اندر ہوں گے، جمہوری فورسز کے ساتھ ہوں گے. جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، وہ ہماری اس ملکی معاملات کا ایک لازمی حصہ ضرور رہا ہے. اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کرنے کے لیے بات ہو سکتی ہے، لیکن مذاکرات سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہونے چاہیے. جی حکومت یہ الزام لگاتی ہے کہ آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہے، پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں ہے، آپ کے اسپوک پرسن کا نہیں پتا، آپ کے مذاکرات اگر حکومت سنجیدہ ہے تو خان صاحب کو رائے آپ لوگ مطلب بہتر وہ بات کر رہے ہیں. میرے بھائی سنجیدگی کی بات وہ کریں جو ٹک ٹاک کی دنیا سے تو باہر آئیں. پہلے یونیفارم پہننے سے تو باہر آئیں، پہلے اپنا کام تو شروع کریں. آپ تو کبھی یہ یونیفارم، کبھی وہ ٹک ٹاک، کبھی وہاں پہ چھاپے، کبھی آپ وہ کام کریں جو کرنے والا کام ہے. اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پھر دیکھیں ماحول حکومت نے بنانا ہے. اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو آپ ماحول تو بنائیں. عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ پیش قدمی تو کریں. جو غلط کیسز بنائے گئے ہیں ان کی واپسی کا کیا سسٹم ہے؟ کیا یہ جو سیاسی بنیاد پہ آپ نے پولیٹیکل کیسز بنائے ہیں، اچانک کیا ہو گیا کہ ایک دن ایک شخص ملک کا وزیر اعظم ہے جس کو سلامی دی جا رہی ہے اور پھر اس کو 2-2.5 مہینے کے اندر 100, 150, 200 کیسز بن گئے؟ کیا عمران خان صاحب دہشت گرد تھے یا ہمارے ساتھی دہشت گرد ہیں یا مجھ جیسے آدمی پہ جو ہمیشہ آئین کی بات کرتا ہے یہ کالا کوٹ کیوں پہنا ہے؟ کیا یہ دنیا کو دکھانے کے لیے پہنا ہے؟ یہ اس لیے پہنے کہ ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. ہم بلیو کرتے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلنا ہے. میرے جیسے آدمی پہ جس نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی، جس نے آئین کی بات کی، اس پہ آرمی ایکٹ لگا، اس پہ سیکرٹ ایکٹ لگا، اس پہ دہشت گردی کا پرچہ کٹا. یہ تو اللہ بھلا کرے خیبر پختونخوا کے ہائی کورٹ اور ہمارے وہاں جو آزاد مس جج صاحبان ہیں جنہوں نے ہمت دکھائی اور میرے جیسے لوگوں کے کیس ختم ہوئے، ورنہ مجھے بھی کہیں ملٹری ٹرائل میں پھینکا گیا ہوتا. تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں جو آپ کا سوال ہے بڑا بنیادی ہے. اگر حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات میں تو پھر آپ سٹیپ لیں، عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کریں، مینڈیٹ کی واپسی کی بات کریں. لیکن یہ ایک اہم نقطہ، مینڈیٹ کی واپسی مجھے نہیں لگتا حکومت سے ہونی ہے، اس پہ آخری فیصلہ سپریم کورٹ نہیں کرنا ہے. جی شکریہ. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم فروغ میں تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہے، کوئی بھی فورم ایسا نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب سے لے کے جتنے ادارے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی کہ کس طرح فیصلے سنا رہے ہیں. تو اب کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ لوگ جائیں گے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بند گلی کے اندر دھکیل کے رکھا جا رہا ہے تاکہ آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے اور آپ سے چیزیں منوائی جائیں. بھائی بڑا خوبصورت سوال ہے، اس کا جواب بڑا سمپل اور سادہ ہے. عمران خان اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے 25 کروڑ عوام ہے. اگر آپ عمران خان اور تحریک انصاف کو بند گلی میں دھکیلیں گے تو یہ آپ عمران خان کو نہیں، 25 کروڑ عوام اس ملک کی ترقی، اس کی معاشی استحکام، اس کی انویسٹمنٹ، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی ایکسپورٹ، سب کو آپ بند گلی میں دھکیل رہے ہیں. آج آپ دیکھ لیں کسان کا کیا حال ہے. ہمارے دور میں بمپر کراپ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بتائیں نا جی. ہمارے دور میں کسانوں کو کماد کی کمائی
रिकॉर्ड हुई थी कि नहीं हुई थी, वक्त पे पेमेंट हुई थी कि नहीं हुई थी, बड़े बड़े मिल ओनर्स को पर्चे कटे थे कि नहीं जब किसान को वक्त पे कमाद की पेमेंट नहीं होती थी। आज आप देख लें किसान रो रहा है, खुदकुशियों का सोच रहा है, उसका गंदम तैयार पड़ी और आपने अरबों रुपए की गंदम जो है मंगा ली है, किसान क्या करे, जहर की गोली खा ले। सर आपके कहने के मुताबिक कि माशी तरक्की हुई है, लेकिन रजा बाकिर को स्टेट बैंक का गवर्नर आपकी गवर्नमेंट ने बनाया और IMF की वजह से बनाया, वो क्या? देखें ये भी बड़ा खूबसूरत सवाल है, हमें तो एक ऐसी मुर्दा सवारी दी गई, इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, जिसमें जान इमरान खान ने डाली अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि 75 साल से ये मुल्क बना हुआ है, हमारे सिर्फ 3 साल दौर हुकूमत थी और उस दौर हुकूमत में कोरोना के दौरान हमने 3 की GDP पे मुल्क चलाया और जब इमरान खान से हुकूमत छीनी जा रही थी तो 6 की GDP पे हमने मुल्क छोड़ा था। आज आप बताएं GDP कहां खड़ा है, आज आप बताएं फॉरेक्स रिजर्व्स कहां खड़े हैं, आज आप बताएं कोई अल्लाह का वली बाहर से पैसे भेज रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? वो जब ये देखता है कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है उसको आपने दहशतगर्दी में अंदर किया हुआ है, वो कहते हैं मेरा दिमाग खराब है, मैं पैसे लेके आऊं। अगर इस मुल्क को मजबूत करना है, वी नीड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बिकॉज देयर इज नो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी।